سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ سب مجھے معلوم ہے۔ ان کو حکومت چلانا نہیں آتی، انہیں آپ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو غریب کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں، پہلے ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے ہم نے بی بی صاحبہ کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جو عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے، غریب عورتوں۔ اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کیا کہ کم سے کم آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب مجھے کوئی کہے گا کہ میں نے سوئی گیس دینی ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ ٹھیک کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، بنانا ہے، روڈ نیٹ ورک دینا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک دینا ہے، پانی کا نیٹ ورک دینا ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ تلہ گنگ کی غریب عوام میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوگی۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام ہماری کارکردگی کو دیکھ کر 8 فروری کو ووٹ دیں گے۔ عوام جو فیصلہ کریں گے ہم دل سے قبول کریں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ چور کون ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ووٹ دینا چاہیے۔ شہباز شریف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ مجھ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی۔ چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے۔ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے 1 سال میں وہ 133 پہ آ گیا۔ تحریک انصاف کو چاہیے، انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی نہیں بلکہ ٹی آئی کو ووٹ دیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا۔ کل کراچی میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، مائیں بہنیں اپنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں۔ کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے حلقے لڑنے، میں الیکشن چھوڑ دیتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے MQM پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کہا جائے کہ پتنگ کو ووٹ دیں تو آپ نے پتنگ کاٹ دینی ہے، تیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ پاکستان مرد آباد کے نعروں پر تالیاں بجانے والوں اور رو سے پیسے لینے والوں کو عوام ووٹ نہ ڈالیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں، میں آپ کے لیے شیر کا بندوبست کروں گا۔ ان لوگوں نے 90 کی دہائی میں جو ہمارے ساتھ کیا سب جانتے ہیں، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تقسیم کر دیا، وہ صرف انتقام لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ مہر لگائے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پہ تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کو کہا جائے گا
کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاٹ دیں گے مگر تیر پر مہر لگائیں. آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا, میں شیر کا راستہ روکوں گا اور تیر پر مہر لگاؤں گا. پیپلز پارٹی کے رہنما آصفہ بھٹو کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں, بلاول بھٹو کو موقع دیں, آپ کی قسمت بدل دیں گے. پیپلز پارٹی پورے ملک میں 30 لاکھ گھر بنائے گی. صرف پیپلز پارٹی لوگوں کو گھر دیتی ہے, دوسری جماعتیں گھر چھینتی ہیں. جنوبی پنجاب کے اس کا حق دلائیں گے, ہر ضلع میں اسپتال بنا کر دیں گے. حکومت میں آ کر غریبوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دی جائے گی. آصفہ بھٹو صادق آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں. 8 فیبری تیر کو مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکے. ہم نے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو بالکل مفت علاج کرتے ہیں. ہم یہ آپ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایسی ہاسپٹلز بنائیں گے انشاءاللہ. اور اگر حکومت کی امانت آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیتے ہیں تو وہ پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اور مالکانہ حقوق پاکستان کی حقدار عورتوں کو دلوائیں گے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو گھر دیتے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں آپ سے گھر چھینتے ہیں. جنوبی پنجاب کو NFC ایوارڈ سے اس کا حق دلوائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سولر سے 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد معیشت کو چمکائیں گے. معیشت چمکے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم کامیاب ہوں گے تو معیشت ترقی کرے گی. انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی تو نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے. ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. جہانگیر ترین ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہ ہم سب یا ہم شیر ہوں یا ہم عقاب ہوں, جو بھی ہو, ہمارا مقصد ایک ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور اس ملک کی ہم نے مل جل کر ایک بن کر بہتری کرنی. انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کے بعد آپس میں مل کے انشاءاللہ سب کوشش ہوگی, صرف کوشش ہوگی معیشت کو چمکانے کی. معیشت چمکے گی. لوگ ہیں جن کو روزگار نہیں ہے ان کو روزگار ملے گا. لاکھوں کی تعداد میں مزید نوکریاں بنے گی, ان کو روزگار ملے گا. انشاءاللہ حکومت بنے گی. انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہوں گے.